باشد مر موضوع را بحسب عنوانی موضوع آخر چون کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا. کتنے آ گئے ہیں؟ 3 بسیطے آ گئے ہیں. کتنے آ گئے ہیں؟ کیڑا کیڑا؟ ضروریہ مطلقہ مشروطہ عامہ دائمہ مطلقہ. اب چوتھا بسیطہ اس کا نام ہے عرفیہ عامہ. چوتھا بسیطہ اس کا نام ہے عرفیہ عامہ. اس کی پہلے تعریف پھر موجب سالبے کی مثال. قضیہ حملیہ موجہہ عرفیہ عامہ. وہ قضیہ حملیہ موجہہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے دائمی ہے جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے. جی قضیہ حملیہ موجہہ عرفیہ عامہ. دائمہ مطلقہ میں دائمی ہوتا ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے. اس میں ہے کہ جب تک متصف ہے. جس طرح ضروریہ مطلقہ میں ضروری ہے جب تک، اور مشروطہ عامہ میں ضروری ہے جب تک ذات موضوع مطلب ہے. جی قضیہ حملیہ موجہہ عرفیہ عامہ. وہ قضیہ حملیہ موجہہ ہوتا ہے کہ جس میں حکم کہ نہیں، جس میں حکم ہوتا ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے دائمی ہے جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے. قضیہ حملیہ موجہہ عرفیہ عامہ. وہ قضیہ حملیہ موجہہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے اور محمول کی سلب یا کہہ دے یا محمول کی سلب موضوع سے دائمی ہے جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے. اب اس کی موجبے کی مثال اور سالبے کی مثال. یہ جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ موجبے کی مثال ہے، لیکن اس میں ایک غلطی ہے. کل سے پہلے بالدوام کا لفظ لکھو. بالدوام میں، کل سے پہلے بالدوام میں، پھر یہ مثال صحیح بنے گی. پڑھو اس کو اب. بالدوام کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا. بس تحرک الاصابع کا ثبوت کاتب کے ہر فرد کے لیے دائمی ہے جب تک کاتب ہے. ہاں جی، تحرک الاصابع پیچھے آپ نے یہ مثال پڑھی تھی، ضروریے میں بھی پڑھی تھی. جیڑی شے اصل قانون ہے وہ ادھر گل اوکھی جی ہے. پہلے شے ممکن ہوندی ہے، پھر شے وجود وچ آندی ہے، پھر شے لمی ہوندی ہے، پھر اندے اتنے ضرورت ہوندی ہے. جی سمجھتے ہو؟ اس واسطے جڑا جتھے ضرورت ہوئے اوتھے دوام بھی ہوندا ہے، بالفعل بھی ہوندا ہے تے ممکن بھی ہوندا ہے. جڑا ثبوت ضروری ہے وہ ہمیشہ ہے کہ کوئی نہیں، تے جے ہمیشہ ہوئے تو دائمی ہویا کہ نہیں. تے جڑی شے موجود ہوئے انہوں آندے نے بالفعل ہے، تے جدو ثبوت ہے تے بالفعل ہے کہ کوئی نہیں، تے ممکن ہے تے ہوئی ہے. تے ضرورت دے وچ دوام بھی ہوندا ہے تے بالفعل بھی ہوندا ہے تے امکان بھی ہوندا ہے. ضرورت دے ضمن وچ امکان ہے بھی شے ممکن ہے، بالفعل ہے کہ بھی ممکن ہے تے وجود وچ آ گئی ہے. دوام یہ ہے کہ ہمیشہ ہے، ضرورت یہ ہے کہ ہمیشہ ہونا ضروری ہے. تے ضرورت تاں ہونی ہے جے پہلے 3، ورنہ ضرورت ہو ہی نہیں سکتی. جی کل سمجھتے پہ. اس لیے جو ضروریے کی مثال بن سکتی ہے وہ عرفی عامے کی مثال بن سکتی ہے. کل سمجھیے اس واسطے. ہاں بھائی مثال وہی ہے، پہلے معنی وہ کرنا ہے، اب معنی یہ کرنا ہے. کیا معنی کر اس کا؟ تحرک الاصابع کا ثبوت کاتب کے ہر فرد کے لیے دائمی ہے جب تک کاتب کا ہے.
جب تک کاتب کاتب پہلے مثال کل تو پڑھیے مشروطہ عامہ دی کہ کوئی نہیں پڑھی سمجھ آتی پی اے شاباش ہاں جی جیڑی مثال مشروط عامے دی بن سکتی ہے وہ عرفی عامے دی بھی بن سکتی ہے جیڑی مثال ضروری مطلقے دی بن سکتی ہے اور دائم مطلقے دی بھی بن سکتی ہے کیونکہ جتنے ضرورت ہے اتنے خام دوام بھی ہے جی یہ موجبے کی مثال ہے سالبے کی مثال لکھو بالدوام بالدوام لا شیء لکھے من النائم من النائم من النائم بمستيقظ استيقاظ گڑوں زوئیں بمستيقظ ما دام نائما بالدوام لا شيء من النائم بمستيقظ ما دام نائما ان دا مستيقظ کا معنی ہوتا ہے جاگنے والا اسم فعل ہے جاگنے والا کیا معنی ہے جاگنے والا اے جب تک بندہ ستا ہے جتنے وقت وچ ستا ہے اونے وقت وچ جاگنے دا ان دے واسطے ثبوت ہے کہ سلب ہے اور معنی کرو استیقاظ کی سلب نائم کے ہر فرد سے دائمی ہے جب تک نائم نائم ہے ایک گل سچی ہے کہ کوئی نہیں آخ بھائی استیقاظ کی سلب نائم کے ہر فرد سے دائمی ہے جب تک نائم نائم ہے جب تک نائم نائم ہے یعنی جب تک ذات موضوع وصف عنوانی متصف ہے یہ مشروطہ عامہ بھی بن سکتا ہے ضروری بھی ہے انی دیر جتے دائمی بھی ہے جتھے ضرورت خام دوام بھی ہے یہ کہڑا پڑھیا جی ہوں من کرو کتاب عرفیہ عامہ اس قضیہ کو کہتے ہیں کہ محمول اس کا دائمی ہو موضوع کے لیے خاص ثبوتن دائمی ہو خاص سلبن دائمی ہو سمجھ آتی پی جی کب تک باعتبار وصف عنوانی موضوع کے آخر بچ لفظ ویسے ہی ہے جی ان کا کوئی مطلب نہیں تھے گا جی جیسے کلو کاتب متحرک بالدوام کلو کاتب متحرک الاصحاب ما دام کاتبا عرفیہ عامہ اس قضیہ کو کہتے ہیں کہ محمول اس کا دائم ہو موضوع کے لیے باعتبار وصف عنوانی موضوع کے باعتبار وصف عنوانی موضوع دے نال لفظ ذات لکھ چھڑو نکاح یا مجمع کر باعتبار موضوع باعتبار وصف عنوانی ذات موضوع کے باعتبار وصف عنوانی ذات موضوع کے جیسے کل کاتب متحرک الاصابع بالدوام نال لائن ہے نہیں دوام کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا اے شاباش کتنے ہو گئے بسیتے چار ہو گئے آگے مرکبے شروع ہو رہے ہیں پہلے آپ بسیتے پورے کر لیں پھر مرکبے شروع کرتے ہیں بات سمجھیے اس لیے کہ جو مرکبہ ہوتا ہے وہ دو بسیتے ہوتے ہیں تو پہلے اکیلے پورے کر لینا جی پھر پتہ چلے گا دو کیسے بنتے ہیں جی چار ہو گئے کتنے ہو گئے چار تو پانچواں اور چھٹا وہ جو نیچے حاشیہ پر لکھے ہیں وہ ذرا سمجھیں دو پانچواں ہے بسیطہ وقتیہ مطلقہ کون جی کون لکھا تھلے کون نے لکھا کہ اب اس کی تعریف سمجھیں پھر مثالیں مطلب کہ کاپی تے گزارا کرنا پینے وقتیہ مطلقہ قضیہ حملیہ موجہہ وقتیہ مطلقہ دھیان کر وہ قضیہ حملیہ موجہہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے
ضروری ہے اوقات ذات میں سے وقت معین میں، اوقات ذات میں سے وقت معین میں۔ قضیہ حملیہ موجہہ وقتیہ مطلقہ، وہ قضیہ حملیہ موجہہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ محمول کا ثبوت، کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے۔ اوقات ذات میں سے اوقات ذات میں سے وقت معین میں، اوقات ذات میں سے وقت معین میں۔ تعریف کرنا پڑا کہ قضیہ حملیہ موجہہ وقتیہ مطلقہ، وہ قضیہ حملیہ موجہہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے۔ جو ہے نا ضروری ہے اوقات ذات میں سے وقت معین میں، اوقات ذات میں سے وقت معین میں، یا دوسرا بولنا وقت معین میں اوقات ذات میں سے، جی میں بولنا جملہ ٹھیک ہے کہ اچھا جی اس کی موجبے اور سالبے کی مثال بیٹا جی لکھیں۔ اے مثال پڑھنے تو پہلے نا ایک مسئلہ سمجھ لو، گل تے اصل ہے کہ تساں اس نے حدیث پاک پڑھی ہے اس وچ سیرت رسول عربی وچ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صاحبزادے وصال فرمایا تو لوکاں یہ گل آکھی بھی آپ دے وصال دی وجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اے اللہ تعالیٰ دی نشانیاں نے، اللہ تعالیٰ ان دے نال اپنے بندیاں نو ڈراندا ہے، سمجھ آئی ہے نا؟ تے سبب کی ہے مثلا ویکھو بھئی والا نبلونکم بشیء من الخوف، تانوں میں آزمانا ہے خوف دے کے، اون جڑا خوف ان دی کوئی صورت بھی تو ہونی ہے کہ نہیں، بس دشمنوں کو خوف دے کے، پتر کو خوف دے کے، استاد کو صورت ہونی ہے کہ نہیں؟ تو بندہ کہے جی کہ اس کو تو استاد نے ڈرایا، تو استاد دا ڈرانا تے اللہ دے پاس خوف دینا کوئی آپ ضدت نہیں، میری گل سمجھتے ہو نا جی؟ اے لیکن بھی جڑے شریعت دے پاسوں حکم نے تے جڑے کوئی انہاں سائنسداناں بیان کیتے اگر وہ شریعت دی گل نال ٹکراندے نہیں تے پھر انہوں من لینے وچ کوئی عیب نہیں۔ مثلا یہ سورج گرہن جڑا سورج گرہن یہ ہوندا تے اللہ دے حکم نال ہے، لیکن بھی وچ سبب یہ ہوندا ہے چند گرہن، مثلا چند گرہن سبب یہ وے کہ بے جڑا نا بے چند جڑا ہے نا بے اے بے سورج دے کولوں نور حاصل کردا ہے، بے ایندا اپنا ذاتی نور کو نہیں، اس تے سورج دیاں شعاواں پیندیاں نے تے او اگوں دسدا ہے تے او سانو چٹا دسدا ہے۔ جویں بھی کسی شے دے سامنے کو رکھو چمکنے والی شے تے اون دے وچ شعاواں نظر آندیاں پیاں نے جی، تو چونکہ چن انہاں شعاواں نو ڈھک لیندا ہے، ڈھکنے تو بعد او ٹھنڈیاں ہو کے تھلے آ رہی ہیں جی، سمجھو نہیں جی؟ تے اے بھئی کچھ عرصے تو بعد انہاں دی گردش کردیاں بھئی ایک وقت جدوں اے جڑا ہے نا زمین جڑی ہے سورج تے چند دے دور دے بالکل درمیان آ جائے تے او جڑی سورج دی شعاواں نے زمین نے ڈک لیاں تے چند تے نہ پیاں تے ایندا نام ہے بھی چند گرہن۔ کی نام ہے؟ چند گرہن۔ اگر یہ سبب ہوئے پیا تے کوئی حرج تو کوئی نہیں اس وچ، اللہ تعالیٰ انہوں نے بے نور کیتا ہے تے سبب ہوندا کی ہے بھی پیا ہوئے جی، کوئی حرج نہیں جی۔ اسی طرح وہ چاند کی حالت کہ جس میں وہ سورج کے بالکل سامنے ہوتا ہے اور زمین حائل نہیں ہوتی، اس وقت گرہن نہیں لگ سکتا۔ اللہ قادر ہے لیکن بھی عادی طور پر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ مثلا بھی تسی سورج دے سامنے بلب دے سامنے کوئی شیشہ رکھے ہے تے وچوں جڑا نا روشنی اگے آ رہی ہے، اللہ قادر ہے پیچھے کروڑ بلب بالو کے کچھ بھی نہ آوے، لیکن جی ایک عادت چلدی پئی عام وہ کی ہے روشنی اگے آ رہی ہے جی۔ ہن یہ سمجھنے تو بعد مثال سمجھو تسی جی، مثال لکھو پہلے ہے چلو جی۔ بالضرورت کل قمر منخسف، کل قمر منخسف وقت حیلولۃ الارض، وقت حیلولۃ الارض بینہ و بین الشمس۔ اس کا معنی اے منخسف اسم فاعل ہے، انخساف بے نور ہونا۔ کیا معنی انخساف کا؟ بے نور ہونا۔ انخساف کا ثبوت ایک قمر تے شمس کلی ہے جن دا خارج وچ فرد ایک ہے، اے فی الحال مان لو شمس اور قمر نہ کلی ہے، خارج وچ فرد ایک ایک ہے، خارج وچ فرد ایک ایک ہے لیکن دوویں ہیں کی کلیاں نے۔
وہ کو جب پڑھیں گے تو دسیں گے جی. تو من اس کا انخساف کا ثبوت قمر کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے خاص وقت میں. کون سا خاص وقت؟ زمین کے حائل ہونے کے وقت، سورج کے درمیان اور چاند کے درمیان اور سورج کے درمیان. جس وقت یہ حائل ہوتی ہے اس وقت چاند کا بے نور ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. یعنی عادتاً اللہ کی قدرت کی گل نہیں ہو رہی، سمجھے؟ عادتاً کیا ہے؟ بے نور ہونا ضروری ہے. گل سچی ہے کہ نہیں؟ ہوں مانا کرو کس طرح جی. انخساف کا ثبوت قمر کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے. کس وقت؟ زمین کے حائل ہونے کے وقت، زمین کے حائل ہونے کے وقت چاند اور سورج کے درمیان. چاند اور سورج کے درمیان. تو یہ کیا ہے؟ یہ خاص وقت ہے کہ نہیں اس کا؟ چاند کے بننے سے لے کر فنا ہونے تک یہ سارے وقت کیا ہیں؟ اوقات ذات. ان اوقات ذات میں سے ایک معین وقت. کون سا معین وقت؟ کہ جب زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جائے گی. یہ جو چاند کا ایک خاص وقت ہے، اس وقت میں انخساف کو اس کے لیے کیا ہے؟ کہ اوقات ذات میں سے ثبوت ضروری ہے وقت معین میں. اوقات ذات پورے کون ہوئے؟ بننے سے لے کر فنا ہونے تک. ان میں سے یہ ایک کیا ہے؟ ایک معین وقت ہے کہ جس وقت زمین حائل ہوتی ہے. گل سمجھیا؟ ترجمہ کر پھر ایک باری. انخساف کا ثبوت قمر کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے جب زمین کے حائل ہونے کے وقت، زمین کے حائل ہونے کے وقت بینہ و بین شمس، قمر اور شمس کے درمیان. تو اس وقت کیا ہے؟ انخساف کا ثبوت ضروری ہے. سالبے دی مثال لکھو. لیسا لا شیء من القمر بمنخسف، لا شیء من القمر بمنخسف. لا شیء کے لیے لا شیء من القمر بمنخسف بالضرورت وقت تربیع تے کے ساتھ ربع یربع تربیع وقت تربیع الف لام کے ساتھ وقت تربیع. نہیں سمجھے؟ چنگا گل ہے ذرا. لا شیء من القمر بمنخسف بالضرورت وقت تربیع. یہ وقت تربیع جو ہے نا، وہ ریاضی دانوں کے مطابق یہ وہ چاند کا وقت ہوتا ہے جس وقت وہ سورج کے بالکل قریب ہوتا ہے. اب درمیان میں اتنا وقفہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ زمین حائل ہو سکے. سمجھ آتی بھیجے؟ یعنی اس برج میں کہ جس برج میں سورج بھی ہے، جب چاند اس برج میں پہنچتا ہے تو اس وقت زمین چونکہ حائل نہیں ہو سکتی. اب اس لیے مانا کرے اس کا کہ انخساف کی سلب قمر کے ہر فرد سے ضروری ہے تربیع کے وقت میں. من کرنا انخساف کی سلب قمر کے ہر فرد سے ضروری ہے تربیع کے وقت میں. تربیع کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جس برج میں شمس ہو اسی برج میں چاند بھی ہو. تو چونکہ وہ اتنے قریب ہو چکے ہیں کہ اب زمین کے درمیان میں حائل ہونے کا وقفہ ہی نہیں ہے، تو اب وہ انخساف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب چاند بے نور نہیں نہ ہو سکتا. اب تو بالکل آمنے سامنے ہیں. تیسرا پڑھو. منتشرہ مطلقہ. کون؟ ادھر مانا کون نے لکھا؟ کون مانا کی کرنا جس کا؟ تیسرا کون ہے؟ آج کے سبق کا منتشرہ. کون؟ شاباش، بالکل سوکھ ہے. قضیہ حملیہ موجہہ منتشرہ مطلقہ وہ قضیہ حملیہ موجہہ ہوتا ہے. کیا کہ قضیہ حملیہ موجہہ منتشرہ مطلقہ وہ قضیہ حملیہ
मुवज्जिहा होता है, جس میں حکم ہوتا ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے اوقات ذات میں سے وقت غیر معین میں. اینی گل صرف وقت، باقی ساری تعریف ہو جائے گی. ہاں جی. قضیہ حملیہ موجہہ منتشرہ مطلقہ وہ قضیہ حملیہ موجہہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے اوقات ذات میں سے وقت غیر معین میں، وقت غیر معین میں، وقت غیر معین میں. موجبے کی مثال لکھو. کلو حیوان متنفس بالضرورات وقتم ما وقتن میم زبر الف ما. کلو حیوان متنفس بالضرورات وقتم ما. اچھا جی، اے جڑے بھی زی روح نے زمین اتے انہاں دا سانس لینا ضروری ہے کہ کوئی نہیں؟ عادتاً تے وقت معین ہے. اوقات ذات وچوں جنہ چر زندگی ہے اوقات ذات وچوں وقت غیر معین وچ کی ہے ان دا ثبوت ضروری ہے. ہن مانا کرو اس دا سا دا اندر جانا، اے سا لینا ہے، سا دا واپس ہونا، اے سا باہر نکل رہا ہے. سمجھ آتی پی ہے؟ اچھا جی دھیان کرو، مانا سمجھے. تنفس کا ثبوت حیوان کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے وقت ما وقت غیر معین میں. وقت مطلب کہ اوقات ذات میں سے وقت غیر معین میں، وقت ما وقت غیر معین میں. تنفس کا ثبوت حیوان کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے وقت غیر معین. سالبے کی مثال لکھو. ہوئی لا شیء ہو رہے لا شیء من الحجر بمتنفس بالضرورات. لا شیء من الحجر بالضرورات. تنفس کی سلب حجر کے ہر فرد سے ضروری ہے. تنفس کی سلب، لیکن یہ وقت غیر معین میں نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ ہے. یہ تو اس لیے وہی جو موجبہ ہے نا اسی کو سالبہ بنانا ہے جی. لا شیء من الحیوان بمتنفس بالضرورات وقت ما، اسی موجبے کو سالبہ بنانا ہے. من الحیوان بمتنفس بالضرورات وقت ما. جس طرح انسان کے ہر حیوان کے لیے تنفس کا ثبوت ضروری ہے نا وقت غیر معین میں، اسی طرح حیوان کے ہر فرد سے تنفس کی سلب بھی ضروری ہے وقت غیر معین میں. نہ ہر وقت وہ سا لے رہے تو نہ ہی ہر وقت وہ سا نہ لے رہے، یعنی دونوں کم، لیکن دونوں کا وقت معین. اب منع کریں اس کا کیا؟ تنفس کی سلب. یہ گل سچی کہ کوئی تنفس کی سلب حیوان کے ہر فرد سے ضروری ہے وقت غیر معین. ایک پہلے کہڑا پڑھے آج، پھر کیا پڑھے ہے، پھر تین ہو گئے. چوتھا اس کتاب کے اندر موجود ہے، اگلے پاسے دیکھو. مطلقہ عامہ اتلے پاسوں چوتھی لائن دے آخر تے لکھے آجے. لکھے مطلقہ عامہ کون؟ مطلقہ عامہ. عبارت پڑھ کیونکہ بچائے دن ترجمہ کرنا مطلقہ عامہ قضیہ را گویند کے محمول او موضوع را حاصل باشد. او وچ مرکبے نے او بعد وچ پڑھنے نے. لیکن بلا بیان کیفیت اصول، بیان کیفیت اصول چون کلو فرسن سہال سہال نہیں ذراب ان کے وزن پر مبالغہ دسی گئے. سہال بالاطلاق العام، بالاطلاق العام، بالاطلاق العام. لفظی کلو فارس سہال بالاطلاق العام. اچھا جی دھیان فرماؤ. بسائط میں سے ساتواں ہے مطلقہ عامہ. 6 آگے نا. بسائط میں سے ساتواں ہے مطلقہ عامہ. کون ہے؟ ساتواں ہے مطلقہ عامہ. بسائط میں سے مطلقہ عامہ. اب اس کی تعریف ہے. قضیہ حملیہ موجہہ مطلقہ عامہ وہ قضیہ حملیہ موجہہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے
یا محمول کی سلب موضوع سے بالفعل ہے تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں، بالفعل ہے تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں۔ ہاں جی، قضیہ حملیہ موجہہ مطلقہ عامہ، وہ قضیہ حملیہ موجہہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے بالفعل ہے بالفعل ہے تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں۔ مطلب یہ بھی اس محمول دا موضوع واسطے ثبوت ہے، اس محمول دا موضوع سے ثبوت ہے یا اس محمول دی موضوع کو سلب ہے بھی ایک گل بھی پائی گئی ہے، ایک گل بھی پائی گئی ہے۔ احمد اصل مطلق عام ہے اوتھے لوڑ پیندی جتھے کوئی بندہ منے نہ کہ میں مانتا ہی نہیں، تو بندہ پھر دلیل دے کہ پتر ایک گل پرسوں ہوئی ہے، اے گل نہیں ہوئی، سمجھاندی پئی جے؟ اے مطلب ہے اے مطلق عام اوتھے استعمال ہوندا ہے کہ جتھے شے دے کم دے ہونے یا نہ ہونے وچ رولا پوے نا، اوتھے اے استعمال کریدا ہے بھی اے کم ہویا ہے یا نہیں ہویا ہے جی، اگوں ضروری نہیں دخل دے دا، صرف بھی ہویا ہے پھر تعریف کر۔ ہاں جی، قضیہ حملیہ موجہہ مطلقہ عامہ، وہ قضیہ حملیہ موجہہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے بالفعل ہے، بالفعل کا مطلب ہے بھی ثابت ہے تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں۔ ہاں کسی زمانے میں، تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں۔ تعریف کر جلدی کر چھوڑا۔ قضیہ حملیہ موجہہ مطلقہ عامہ، وہ قضیہ حملیہ موجہہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے اور یا محمول کی سلب موضوع سے بالفعل ہے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں۔ سمجھ آئیے جی؟ موجبے دی مثال لکھو، کلو انسان ضاحکم بالفعل، کلو انسان ضاحکن بالفعل، اور بچ لکھے وہ بھی پڑھ لینے، وہ بھی پڑھ لینے ہیں۔ کی لکھا ہے؟ کل انسان ضاحک بالفعل، اے بالفعل بھی آخر تے لکھ سکتے ہیں، اور جڑا بچ لکھا ہے بالاطلاق العام، وہ بھی لفظ دونوں دا مطلب ایک ہی ہے، بالاطلاق العام دا معنی تے بالفعل دا معنی ایک ہی ہے۔ اے لکھیے مثال دا معنی کر، دیکھ، دیہ کا ثبوت انسان کے ہر فرد کے لیے بالفعل ہے، یعنی انسان دا فرداں واسطے دیکھ دا ثبوت بھی ہے بھی یہ جھوٹ نہیں، اے مطلب ہے دیکھ دا ثبوت انسان دا فرداں واسطے ہے بھئی یہ گل جھوٹی، بھئی بندے ہسدے نے بھئی، اے مطلب ہے جی۔ ہاں بھائی، دیہ کا ثبوت انسان کے ہر فرد کے لیے ہے، بالفعل ہے، بالفعل ہے۔ ہاں کی معنی ہے؟ دیہ کا ثبوت انسان کے ہر فرد کے لیے بالفعل ہے۔ جیڑی بچ مثال لکھی موجبے تو بھی پڑھ لو، کلو فارسن سہال بالاطلاق العام، سہال ہنکنے والا، کی کرنے والا؟ گھوڑا جانا جڑے ہنکتا ہے جی۔ سہالت کا ثبوت فرس کے ہر فرد کے لیے بالفعل ہے۔ سہالت کا ثبوت فرض کے ہر فرد کے لیے بالفعل ہے۔ ہاں پھر مانا کر، سہالت کا ثبوت فرض کے ہر فرد کے لیے بالفعل ہے، یعنی ہنکنا کوڑے دیاں فرداں واسطے ثابت ہے بھی یہ گل جھوٹی نہیں۔ سالبے دی مثال لکھ، لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل، لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل، دیکھ کی سلب انسان کے ہر فرد سے بالفعل ہے، یہ بھی گل سچی ہے۔ دیکھ کی سلب انسان کے ہر فرد سے بالفعل ہے۔ ہاں بھائی پھر مانا کر، دیکھ کی سلب انسان کے ہر فرد سے بالفعل ہے۔ تو دیکھ کا ثبوت بھی بالفعل ہے اور دیکھ کی سلب بھی، یعنی ہسنا ثابت بھی ہے تے نہ ہسنا بھی ثابت ہے جی، ہے مطلب ہے۔ مطلقہ عامہ اس قضیہ کو کہتے ہیں کہ محمول اس کا موضوع کے لیے حاصل ہوتا ہے مطلقاً، بغیر بیان کرنے حصول کی کیفیت کے، یعنی بے ضروری ہے دائمی ہے، یہ گل نہیں بھی یہ گل ثابت ہے، یہ مطلب ہوں بالفعل کا بھی یہ گل ہے، یہ گل
یہ نہیں بھی ضروری ہے یا دائمی ہے، وہ نہیں، وہ تو پچھلے قضیہ آ گئے نا جی. یعنی مطلق عامہ یہ ہوتا ہے بھی ثبوت ہے یا سلب ہے، بھی ایک گل دسنی ہے، باقی بھی دائمی ہے یا ضروری ایک گل نہیں دسنی بھائی. ہاں جی. جیسے کلو فارسن سہال بالاطلاق العام، بال اطلاق العام تے بالفعل دونوں دا ایکو مطلب ہے بھائی اے ثبوت ہے اے سلب ہے. کنا کنا مانا ایکو مطلب کیا ثبوت ہے موجب ہے تھا سالب ہے تے سلب ہے، یہ مطلب ہے. من کر مطلقہ عامہ کیا کو کہتے ہیں کہ محمول اس کا موضوع کے لیے حاصل ٹھیک ہے ہو نا. ہاں مطلقاً بغیر بیان کیے حصول کی کیفیت کے. ہاں جیسے کل فارس سہال بالاطلاق العام. چار ہو گئے نا، پنجواں پڑھ لو جی. آخری مسیتا وہ کون ہے؟ جو لکھوائے سن جی کاپی چ ویکھو کہڑا مسیتا آخری 8 ممکنہ عامہ. کون؟ مسیتیاں وچوں بلکہ پوری منطق وچوں ممکنے عامے دا معنی سمجھنا سب تو اوکھا کام ہے، تے جے سمجھ آ گیا تے سب تو سوکھا کام ہے. بسائط میں سے 8واں ہے ممکنہ عامہ. کون ہے؟ ممکنہ عامہ. کیا کیا بسائط میں سے آخری اور ممکنہ عامہ. تعریف قضیہ حملیہ موجہہ ممکنہ عامہ وہ قضیہ حملیہ موجہہ ہوتا ہے. انہاں کو آکھاں قضیہ حملیہ موجہہ ممکنہ عامہ وہ قضیہ حملیہ موجہہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں. قضیہ حملیہ موجہہ ممکنہ عامہ وہ قضیہ حملیہ موجہہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں. کہ جانب مخالف ضروری نہیں. جانب مخالف اچھا جی استاد جی یہ جانب مخالف کے ہوندی ہے جی. اچھا جی بات یہ ہے کہ آپ مثلا لکھیں قضیہ لکھیں زید قائم، ان دے وچ جڑی نسبت پئی ہے وہ ایجابی ہے کہ سلبی ہے؟ لکھو زید لیس بقائم. ان دے وچ نسبت جڑی پئی ہے وہ کیڑی ہے؟ اینی گل سمجھ آندی جے؟ زید قائم وچ کیڑی نسبت ہے؟ کلو انسان حیوان وچ لا شیء من الانسان بحجر وچ. یہ گل سمجھ آندی پئی؟ قضیے کے اندر جو نسبت وہاں موجود ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جانب موافق. کیا کہتے ہیں؟ کہ اس نسبت جیڑی اتنے موجود نہیں، یہ نسبت ایجابی موجود ہے تو ان کی مخالف کی ہونی ہے؟ اس قضیے دی جانب مخالف نسبت سلبی. اگر قضیہ جو آپ نے بولا ہے اس میں جو نسبت موجود ہے وہ کون ہے؟ سلبی. تو یہ کیا ہوگی؟ جانب موافق. یہ کیا ہوگی؟ اور جو وہاں مذکور نہیں ہے وہ کیا ہوگی؟ گل رولج پائے گی. زید قائم ان میں جو نسبت موجود ہے وہ کون ہے؟ ایجابی. اس کی جو نسبت ایجابی اس کو کہتے ہیں جانب موافق. کیا کہتے ہیں؟ اس کی اس وقت جانب مخالف کون ہے؟ نسبت سلبی. کون؟ زید لیسا بقائم میں نسبت جو موجود ہے وہ سلبی ہے، یہ ہے جانب موافق. یہ ہے اور نسبت ایجابی اس کی مخالف ہے. قضیے کے ہر قضیے کی دو جانبیں ہوتی ہیں. ہر قضیے کی ایک جانب موافق اور ایک جانب مخالف. قضیے کی ہر قضیے کی دو جانبیں، یہ تو نہیں، دو جانبیں ہوتی ہیں. ایک جانب جو نسبت وہاں موجود ہے ایجابی یا سلبی اس کو کہتے ہیں جانب موافق. تو جو نسبت وہاں مذکور نہیں ہے جو اس کی مد مقابل ہے اس کو کہتے ہیں جانب. ہر قضیے کی کیا ہوتی ہیں؟ ایک جہت موافق اور ایک جہت. قضیے کے اندر جو نسبت موجود ہوتی ہے خواہ ایجابی ہو خواہ اس کو کہتے ہیں جانب موافق. اور جو اس کی دوسری جانب ہوتی ہے زید قائم ان میں جانب موافق کون ہے؟ مخالف کون ہے؟ یہ ہوتی نہیں. اور زید
اب تعریف کریں. قضیہ حملیہ موجہہ ممکنہ عامہ وہ قضیہ حملیہ موجہہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ جانب مخالف جیڑی نسبت موجود ہے انہوں کچھ نہیں آخنا، جیڑی مذکور نہیں انہوں آخنا ہے اے ضروری نہیں، اے جیڑی موجود ہے وہ کی ہے ضروری ہے ممکن ہے انہوں کچھ نہیں آخنا. جانب مخالف جو ہے وہ ضروری نہیں. اس واسطے قضیے حملیے ممکنے عامے موجبے وچ مانا کریدا ہے سالبے والا تے سالبے وچ مانا کریدا ہے موجبے والا، کیونکہ جانب مخالف نو آخنا ہے کہ ضروری نہیں. قضیہ حملیہ موجہہ ممکنہ عامہ وہ قضیہ حملیہ موجہہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں. زید قائم ان میں جانب موافق کون ہے؟ مخالف کون ہے؟ اور زید لیس بقائم ان میں موافق کون ہے اور مخالف کون ہے؟ اب اس کی مثال دیکھو اور اس کے مطابق معنی کرو. کتاب وچ لکھی وہ پڑھ لو پہلے. موجبے کی مثال وچ دیکھ عبارت پڑھی سی کون سی پڑھی؟ ممکن عامہ دی عبارت پڑھ. ممکنہ عامہ قضیہ را گویند کہ طرف مخالف محمول او ضروری نہ باشد. ہاں چون کلو ذہب اے سونے نو ذہب کہندے نے جی. ذہب ذائب کلو ذہب ذائب کلو ذہب ذائب بالامکان العامی. بس ایتھے چونکہ مانا اوکھا ہے تاں یعنی نال مانا کیتا کو یعنی عدم زبان ضروری نیست مر ذہب را تاں واسطے. اچھا جی یہ ہے موجبہ. اب اس میں جانب موافق کون سی ہے؟ ثبوت. یہ موجبہ ہے نا. جانب موافق کون سی ہے؟ جانب مخالف کون سی ہے؟ اب اس کا معنی پتہ کیا کرنا ہے؟ بظاہر جو معنی ہے وہ تو یہ ہے ذہب سونا ذائب پگھلنے والا. اس کی مصدر ہے زوبان. بظاہر بالامکان عام کو چھوڑے تو معنی یہ بنتا ہے زوبان کا ثبوت ہے ذہب کے ہر فرد کے لیے. بس سونے دا ہر فرد پگھل جاتا ہے کہ کوئی نہیں پگھلتا. پٹی چ پا کے پگھلتے نہیں جی. سنتے پہ ہو؟ بالامکان العام کی قید کے ساتھ یہ جو نسبت موافق ہے کون؟ ثبوتی. انہوں نہیں چھیڑنا. جانب مخالف کون ہے؟ سلبی. اس کا معنی کرنا. اب معنی سنے اس موجبے کا. معنی یہ ہے کہ زبان کی سلب ذہب کے ہر فرد سے ضروری نہیں. اے معنی کرنا ہے اس نے جی. کل سمجھے جی؟ معنی کرنا ہے کہ جانب مخالف جو ہے وہ ضروری اینی گل ہے ساری. صرف جانب مخالف. اس میں موجبے کا معنی سالبہ کرنا ہوتا ہے اور سالبے میں موجبے کا معنی. اس کا معنی کیا کریں گے؟ زبان کی سلب. زبان کی ذہب کے ہر فرد سے ضروری نہیں. ایک معنی زبان کی سلب ذہب کے ہر فرد سے ضروری نہیں. صرف مشکل ہے کہ موجبے میں سالبے والا معنی کرنا ہوتا ہے اور سالبے میں کیونکہ جانب مخالف موجبے کی کیا ہوتی ہے؟ نہ موجبے کی جانب مخالف کون ہے؟ سلب. اور سلب کی جانب مخالف موجبہ. اس لیے موجبے بھی معنی کریں گے تو سلب کا معنی کریں گے اور سالبے بھی معنی کریں گے تو موجبے کا معنی کریں گے. اینی صرف گل ہے. جی سمجھ آ گئے تو پس گیا آگے جی. معنی کرے اس دا زبان کی سلب ذہب کے ہر فرد سے ضروری نہیں. اے گل ہے جی. کی معنی ہے؟ زبان کی سلب ذہب کے ہر فرد سے ضروری نہیں. گل سمجھیے. چونکہ معنی کیا کرنا ہے؟ جانب مخالف ضروری نہیں. یہ ہے موجبہ. اس کی جانب مخالف کون ہے؟ سلبہ. تو کیا کہنا ہے؟ سلب ضروری نہیں. کیا مطلب؟ زبان کی سلب اے مطلب ہے. سمجھا گے جی؟ اچھا سالبے دی مثال لکھو. لا شیء من النار نار آگ. لا شیء بے بار دن بالامکان العام. لا شیء من النار بے بار دن بالامکان اس میں جانب موافق کون سی ہے؟ سلب ہے. اس کا معنی موجبے والا کرنا ہے. بارد اسم فعل. اس کی مصدر ہے برودت. برودت کا ثبوت نار کے ہر فرد کے لیے ضروری نہیں. اے معنی کرنا ہے برودت کا ایسے معنی کرنا ہے. نہیں گل کیا ٹھنڈک. برودت کا ثبوت نار کے ہر فرد کے لیے ضروری نہیں. ضروری نہیں.
اگر ضروری ہوئے ٹھنڈا ہونا تے پھر اگ ساڑے کیویں؟ ضروری نہیں نا تے تاں تے اگ ساڑ دی، تے جے ٹھنڈا ہونا ضروری ہوئے تے پھر اگ ساڑ کیویں سکتی ہے جی؟ ہاں جی مانا کرو جی۔ برودت کا ثبوت نار کے ہر فرد کے لیے ضروری نہیں۔ اینی گل ہے، مڈو لگو پھر اس نو جی، قابو کرو اس نو۔ آٹھواں وسیطہ ہے ممکنہ عامہ۔ کون ہے؟ ممکنہ عامہ۔ ممکنہ قضیہ حملیہ موجہہ ممکنہ عامہ وہ قضیہ حملیہ موجہہ ہوتا ہے۔ انہوں سمجھنے کو پہلے اس کے نقشہ لیا ہونا کیڑا کہ ہر قضیے کی دو جانبیں ہوتی ہیں، ہر قضیے کی ایک جانب موافق ایک جانب مخالف۔ موجبہ ہے تو جانب موافق کون ہے؟ نہ جانب موافق ایجاب، اور جانب مخالف کون ہے؟ سلب۔ اور اگر سالبہ ہے تو جانب موافق کون ہے اور جانب مخالف؟ ایجاب۔ سلب اور ایجاب، سلب اور ایجاب آپس میں گل سمجھی کہ نہیں؟ اینی گل ہے ساری۔ اب سمجھے کہ قضیہ حملیہ موجہہ ممکنہ عامہ وہ قضیہ حملیہ موجہہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں، جس میں یعنی اگر موجبہ ہے تو معنی یہ ہے کہ سلب ضروری نہیں، اور اگر سالبہ ہے تو معنی یہ ہے کہ ثبوت ضروری نہیں۔ اے گل ساری یار۔ آخر قضیہ حملیہ موجہہ ممکنہ عامہ وہ قضیہ حملیہ موجہہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں، یعنی اگر قضیہ موجبہ ہے تو یہ معنی ہے کہ سلب محمول کی موضوع سے سلب ضروری نہیں، اور اگر سالبہ ہے تو یہ معنی ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے کمال ہے۔ یرا اگر موجبہ ہے تو کیا مطلب ہے؟ محمول کی سلب موضوع سے، اور اگر سالبہ ہے تو کیا مطلب ہے؟ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے۔ ہاں جی، ممکنہ عامہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ اس کے محمول کی جانب مخالف ضروری نہیں ہوتی۔ گل سمجھیے، جیسے کلو ذہب ذائب بالامکان العام، یعنی ان جو موجبہ ہے نا تو معنی الٹا ہے، تاں تھے یعنی لائے، ورنہ پیچھے کسی قضیے نال وضاحت نہیں کیتی۔ یعنی عدم زبان ضروری نہیں، یہ معنی کیتا ہے کہ نہیں؟ کیا کہ زبان کی سلب ذہب کے ہر فرد سے ضروری نہیں۔ تو موجبہ دی مثال ہے برودت ثبوت، اے مطلب ہے اینی گل ہے یار خدا دے بندے۔ ہاں جی، ممکنہ عامہ اس قضیے کو کہتے ہیں۔ ہاں شابہ شابہ، صرف ایک قضیے نو سمجھنا ہے کہ ہر قضیے میں دو جانبیں ہوتی ہیں، ایک جانب موافق ایک مخالف۔ جو نسبت موجود ہے وہ موافق ہے، جو موجود نہیں ہے وہ قضیہ موجبہ ہے۔ تو نسبت ایجابی جو ہے یہ جانب موافق ہے اور سلبی جانب مخالف ہے۔ اگر قضیہ سالبہ ہے تو سلب جانب موافق ہے اور ایجاب جانب مخالف ہے۔ تو ممکنہ عامہ اگر موجبہ ہو تو مطلب ہوتا ہے کہ سلب ضروری نہیں، اور اگر سالبہ ہو تو مطلب ہوتا ہے کہ اینی گل سارے پاس یہ کوئی جی ہوں شابہ۔ ممکنہ عامہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ محمول کہ اس کے محمول کی طرف مخالف، کہ اس کے محمول کی طرف مخالف ضروری نہیں۔ محمول دا یا ثبوت ہوندا ہے یا سلب ہوندی ہے نا، تے جے ثبوت ہے طرف مخالف کی ہوئی؟ سلب۔ تے جے سلب ہوئی تو طرف مخالف کی ہوئی؟ اے مطلب ہے کہ اس کے محمول کی طرف میں جانب مخالف ضروری نہیں۔ شابہ، جیسے کلو ذہب ذائب بالامکان العام، ان من کر کے تھے اگلا پھر کری، یعنی زبان کی سلب ذہب کے ہر فرد سے ضروری نہیں۔ ہاں سلب ضروری نہیں، یعنی عدم زبان ضروری نہیں ہے، وہ مطلب ہے کہ بھی سلب ضروری نہیں ہے۔ گل سمجھیا؟ تو یہ پورے ہو گئے کون؟ آج کنے پڑھے نے؟ کیڑے کیڑے؟ پہلا عرفی عامہ پڑھے، پھر وقتیہ مطلقہ، تین ہو گئے، پھر مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ۔ یہ پکاؤ بالکل یاد ہو جان جی، سمجھائیے جی۔
کل والے 3 تے اج والے 5 ملا کے 8 بسیتے وکھرے پک جان تک کچھ سبق آئے پھر اس پریشانی کو نہ ہوگا نا بھی تعریف کیا ہے اس کی مثال کس طرح مانا کرنا ہے انہوں تاں تو سر کپا رہے کہ مہربانی کر کے پکا لو جی گل سمجھیے اگر اگلی کتاب پھر مسئلہ سمجھ آوے